بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، گناہ کرنے کے 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو 4 وجہ ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگی۔ سب سے پہلے یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تبھی آدمی گناہ کرتا ہے نا۔ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، کوئی نہیں ہے، گناہ کر دو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ربک لبالمرصاد، میں تیری گھاٹ میں بیٹھا ہوں، اور ان اللہ سمیع بصیر، تیرے دل کی دھڑکنوں کو بھی میں اللہ سن رہا ہوتا ہوں اور دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں اللہ تیری آنکھوں میں جو دائیں بائیں پھرتی ہیں نا، جو خیانت والی ہوتی ہیں، میں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا؟ یہ تمہارا غلط گمان ہے۔ نمبر 2، کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، میں نے جو گناہ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، چھپ چھپ کے کر لیا، بدکاری کر لی، حرام کھا لیا چھپ چھپ کے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ او ہو، اللہ نہیں جان رہا تمہیں؟ اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو وہ ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، یہ درخت جو کھڑے ہیں، ان کے پتے جب گر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جتنے کروٹ لیتے ہیں اللہ ان کروٹوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کو نہیں جانے گا؟ اللہ کو نہیں پتا؟ تیسری وجہ کہ میں اکیلا ہوں نا، گناہ اس لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وہ معکم اینما کنتم، تم اکیلے نہیں ہو، میں اللہ تیرے ساتھ ہوں، جہاں بھی ہوتے ہو میں اللہ ساتھ ہوتا ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر تم 3 ہو تو چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہے، اگر 4 ہو تو 5واں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا کہہ سکتے ہو کہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں؟ اور چوتھی وجہ، انسان بے حیا بن جاتا ہے، بے حیا ضدی بن جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ میرا کیا کہتا ہے؟ خبردار، اگر تم ضدی بن جاتے ہو نا تو پھر میرا اعلان بھی سن لے، ان بطش ربک لشدید، میں اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور ایک پلک کے اندر تمہیں تباہ و برباد کر کے دکھا دوں گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، تمہیں پتہ نہیں ہے پہلے بڑے بڑے گاؤں میں نے اسی طرح تباہ کر دیے تھے، تمہیں نہیں پتا؟ اسی طرح بڑے بڑے قریے، بڑے بڑے شہر، لوط علیہ السلام کی قوم کیسے تباہ ہوئی؟ جو پوری زمین کا ٹکڑا، پورے شہر کا ٹکڑا اوپر لے گئے، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اوپر کیا اور یوں الٹا کر دیا، سارے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ہائے ہائے! تو پھر اگر ہم گناہ پر ضدی بنے ہیں تو پھر قیامت کے دن 4 گواہ قیامت کے دن بنیں گے گناہوں کے۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ گواہ بنیں گے۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے گواہ، اپنے اعمال نامے جو لکھے جا رہے ہیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہارا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، اور اس وقت میں تمہاری گردنیں نیچے ہوں گی، اور یوں کہو گے یا لیتنا یا ویلتا، یوں کہو گے ہے افسوس، ہے افسوس، ہے افسوس۔
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو کچھ بھی اس نے نہیں چھوڑا، ہر چیز لکھ دی ہے انہوں نے۔ اور تیسرا، جس زمین پہ ہم نے گناہ کیا ہے وہ زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ زمین بولے گی، یہ زمین کا ٹکڑا بولے گا، جس درخت کے نیچے گناہ کیا وہ درخت بولے گا، جس مکان کے نیچے کیا وہ مکان کی پوری چھت بولے گی، وہ زمین کا ٹکڑا بولے گا، چارپائی پہ کیا وہ چارپائی بولے گی، جس دفتر میں کیا وہ دفتر بولے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر چوتھے نمبر پہ اپنے اعضاء بولیں گے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا ما جاءوا شہد علیہم سمعہم، اوہو، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری یہ ساری چیزیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ بولیں گی، ہر عضو بولے گا۔ وہ گناہ میں نے آنکھوں سے کیا، آنکھ بولے گی، وہ گناہ میں نے اگر ہاتھوں سے کیا وہ ہاتھ بولیں گے، وہ پاؤں سے کیا وہ پاؤں بولے گا، وہ دل سے کسی سے نفرت والا گناہ کیا، بغض والا گناہ کیا، حسد والا گناہ کیا، وہ دل بولے گا۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم، ایک دوسرے کو کہیں گے یار تمہیں کیا ہو گیا، تم بول رہے ہو، جیسے نا ہم کہتے ہیں یار تم تو میرے بھائی ہو، بھائی بن کے میرے خلاف۔ یہ اعضاء ایک دوسرے کو کہیں گے یار تم تو ایک ہی جسم کے ہو، وہ کہیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ بلوا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم گناہ کریں نا 100 دفعہ سوچ لیں ہم، اور جب گناہ کا ارادہ ہو تو پھر یہ آیت پڑھا کریں ضرور، یہ دیکھا کریں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی تو اللہ میرے اوپر عذاب بھیج دے گا۔ اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ جہاں معاف کرنے والا ہے نا وہاں یہ بھی فرما دیا ان ربک لبالمرصاد ان ربک لشدید ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، سچی بات یہ ہے، ہم پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہم گناہ گار ہیں۔ اپنے رب کے سامنے اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں میرے اللہ ہمیں معاف کر دیں، اور رو کے دعا کریں اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور پوری امت کو بھی معاف کر دے۔ جتنے بھی ہم حاضرین بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔